ظاہر ہے. اور آگے انہوں نے لکھا ہے وٹامن ڈی کی کمی آج کل بہت عام ہے, کمی دور کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں. سفید تل, یہ جتنا کیلشیم کا رولا ہے نا, یہ اس کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کو کیا کھلاؤ, CAC, کالسان. میرے بھائیوں ایک کھجور لو, اس کی گٹلی نکالو, اس میں تل بھرو, بہترین علاج ہے وٹامن ڈی کا بھی اور کیلشیم کا بھی. اس کو کیا کرو, آج کل سردی ہے, 2 کھجوریں کھاؤ, آپ خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, 2 صبح 2 دوپہر 2 شام. بچہ چھوٹا ہے تو ایک ایک. اس کے لیے کھجور ہمیشہ نرم لو, اس کے لیے کھجور ہمیشہ, تاکہ اس کو چوئی کرنا, اس کو چبانا سہل ہو سکے. جنگلی کبوتروں سے کالے کان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. 5 پن کا کوئی علاج بتائیں. میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ, کافی سال پہلے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ جو کالا کان ہے اس کا علاج ٹوٹرو سے کیا جاتا تھا. پہلے ٹوٹرو سے کرتے تھے, پھر ٹوٹرو اتنے مہنگے ہو گئے کہ جو ٹوٹرو 100 کا ملتا تھا وہ 3000 کا ملنا شروع ہو گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہ جو ٹرنٹل مارکیٹ تھی وہاں پہ ہم نے لاکھ جمع کروا کے آئے, وہ ملتے ہی نہیں تھے. اور پھر گئے, مزے کی بات بتاتا ہوں, اب ٹوٹرو سے علاج تو ہوتا تھا, ٹوٹرو ملتے ہی نہیں تھے. پھر الحمدللہ جہاں سے سب کچھ ملا دوبارہ پھر وہیں پہ بیت اللہ میں گئے, وہاں پہ دعا کی یا اللہ علاج تو مل گیا, ٹوٹرو نہیں مل رہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پہ ایک مصر کے ڈاکٹر ملے. ہم نے انہیں بتایا کہ ان سے بھی بات چیت ہوئی, وہ جانتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نا الحمدللہ ہیپاٹائٹس سی کا نا اس طرح علاج کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ جنگلی کبوتر کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے کہا یار ہم نے تو کبھی کیا نہیں. واپس پاکستان آئے, الحمدللہ جنگلی کبوتر سے علاج شروع کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت 3 بڑی یونیورسٹیوں میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. کینیڈا کے اندر باقاعدہ مجھے کال آئی, انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 5 لیور کے جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کے اوپر ہم نے ان کبوتروں کو اپلائی کیا, اور ایک بندے کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ 80 کبوتر مرے. اور وہ بندہ بتاتا ہے, کرنے والا بھی گورا اور جس پہ کیا گیا وہ بھی گورا. وہ بتاتا ہے کہ میرا نا پیٹ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز اندر سے نکل گئی ہے, اور اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے. جہاں پہ پانی اتنا تھا, ٹائٹ اتنا تھا, سانس نہیں لیا جاتا تھا, اٹھا نہیں جاتا تھا, بیٹھا نہیں جاتا تھا, چلا نہیں جاتا تھا. الحمدللہ کہنے لگے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس علاج کی جو لاجکس ہے وہ کیا ہے. میں کہ میں نے علاج بتایا, لاجک ڈھونڈنا آپ جیسے لوگوں کا کام ہے, یہ تو میرا کام نہیں ہے. تو پھر بھی میں نے الحمدللہ انہیں بات بتائی. میں نے کہا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو میرے بھائیوں کیا لے کے آئے تھے وہاں سے؟ تحفہ کیا ملا تھا؟ کچھ اور بھی ملیا سی؟ میرے بھائیوں صرف نماز نہیں ملی تھی, لیکن ہم نے ساری زندگی کیا سنا؟ بخاری کی صحیح حدیث ہے, یہ جو عالم لوگ ہیں ان سے کنفرم کر لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس آسمان سے گزرا ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں, کیونکہ جتنے طریقے شفا کے زمین میں اترے ہیں ان میں سب سے بہترین حجامہ لگانا ہے. بہترین یہ حجامہ کس ملک کا قومی علاج ہے؟ امام نے قیم نے ایک بات کہی تھی, امام نے تیمیہ نے ایک بات کہی تھی, اگر کسی قوم کو دنیا پہ ترقی کرتا ہوا دیکھو تو یقین کر لینا انہوں نے مسلمانوں کے اوصاف اپنا لیے ہوں گے. اس وقت کنہوں نے مسلمانوں کے اوصاف اپنائے؟ ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر مسلمانوں کو دیکھو دنیا میں ذلیل ہوتا, ذلت میں, پستی میں, رسوائی میں, تو یقین کر لینا انہوں نے کافروں کے اوصاف اپنا لیے ہوں گے. تو میرے بھائیو جنگلی کبوتر سے کیسے علاج کرتے ہیں؟ مریض کو لٹا دیتے ہیں, جو بیلی بٹن ہے جس کو ناف کہتے ہیں, اس کے اوپر ایگزیکٹ کبوتر کی جو ریکٹم ہوتی ہے پخانہ کرنے کی جگہ اس کو رکھ دیتے ہیں, آرام سے بٹھا دیتے ہیں.
5 سے 10 منٹ میں وہ کبوتر مر جاتا ہے. جتنے کبوتر مرتے جائیں اتنے کبوتر لگاتے جاؤ. جب وہ کبوتر مریں گے وہ مریض آپ کو خود بتائے گا کہ اس سے مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ مریض کو کھانا مٹی کے برتن میں دو, سرسوں کے تیل میں پکاؤ, چینی کی جگہ پہ گڑ دو, پتھر والا نمک دو, پانی جو بھی لینا ہے اس کو چھان کے ابال کے مٹی کے برتن میں رکھ کے پھر دو. کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پلاؤ, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پلاؤ, اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. یہ کالے جرکان نہیں, جگر کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا بہترین علاج ہے. ایون کہ اگر کسی کو لیور سروسس یعنی جس کا لیور کینسر کی وجہ سے ڈیڈ ہو چکا, ختم ہو چکا, میرے بھائیوں اس کو بھی لگا کے دیکھو, آپ خود دیکھو گے. میں ہر تقریر میں 2 باتیں کہتا ہوں, میری بات یا سچ ہے یا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سارے آزماؤ اور دیکھو فرق پڑتا ہے کہ نہیں. اگر فرق پڑے تو میرے بھائیوں میرے لیے دعا کرنا, نہیں پڑے تو صرف فون کر کے کہہ دینا بھائی صاحب ہم نے کیا, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور الحمدللہ میں کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, میں کچھ دوائی بیچ رہا ہوں, فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام ہے, جو اسلام پہ آئے گا اس کو رنگ لگنا ہی لگنا ہے. بانجھ پن کا کوئی علاج بتا دیں میرے بھائیوں. یہ جو مرد حضرات ہیں, حکیم لقمان ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے, تخم کو تقویت دیتا ہے. تخم کو تقویت دیتا ہے. تخم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ تخم ہی کہتے ہیں نا فلانے کا تخم, کیا گندا تخم. تو میرے بھائیو تخم بیج کو کہتے ہیں. بادام, کاجو, پستہ, اخروٹ اور چاروں مغز یہ تخم ہے. کبھی عربوں کو دیکھو, ان کی گاڑیوں میں سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ یہی چیزیں ملتی ہیں. تو میرے بھائیو یہ بہترین دعا ہے, اس کو کیا کرو, اس کو کوٹ لو, اس کو کبھی گرائنڈ مت کرنا, اس کو کبھی. میرے بھائیو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو جب گرائنڈ کرتے ہیں نا, اس گرائنڈر کا RPM اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے نیچرل انگریڈینٹس کو برن کر دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو اتنی دفعہ کھایا, ہمیں تو فرق نہیں پڑا. تو میرے بھائیو اس کو کوٹنا ہے, اس کو کوٹنا ہے. اور میرے بھائیو ڈرائی فروٹ جتنا کم سے کم کھاؤ گے نا, یہ اتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. ڈرائی فروٹ جتنا کم سے کم کھاؤ گے اتنا زیادہ سے زیادہ. اس کو سمجھو, اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ کھاتا ہے اور کافر. اور ہم جب کھانے کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ بادام, کاجو, پستہ, اخروٹ, چاروں مغز ہم وزن لے لو, برابر مقدار میں لے لو, اور اس کو کوٹ لو, کوٹ کے پاؤڈر بنا لو. یہ مردوں کو بھی دو اور خواتین کو بھی دو. اب یہ ضروری نہیں ہے, وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو صرف بندوں کے لیے آپ نے لکھا تھا. میرے بھائیوں یہ جتنی یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہے نا, میرا نہ تو کوئی آفیشیل چینل ہے, نہ ہی میں نے کسی کو اسپیسیفک کہا کہ اس ٹائٹل سے اس کو لانچ کرو. جس کو جس سے فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں اس کو ویسے ہی لگا ہوا ہے. 150 سے زیادہ چینل اس وقت میرے نام سے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں جس کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اپنے نام سے لگائی جا رہا ہے. تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس کے لیے جو دودھ استعمال کرنا ہے وہ گائے کا استعمال کرنا ہے. گائے کا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں گائے کا دودھ لو فیٹ والا ہوتا ہے. گائے کا دودھ لو فیٹ والا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اس کو کوٹ لو, آدھا کلو گائے کا دودھ لو, اور ایک مکمل غذا ہے کھجور. میرے بھائیوں 5, اگر بندہ صحت مند ہے, مثال کے طور پہ ایسا بندہ ہے, یہ جو ٹوپی والے بھائی بیٹھے صحت مند بندہ ہے تو 7 کھجوریں, اور اگر اس بھائی جیسا کمزور سا بندہ ہے تو 5 کھجوریں. اپنی صحت کے حساب سے اگر ہیلدی جسم ہے تو 7 کھجوریں, اور اگر کمزور جسم ہے تو 5 کھجوریں. میرے بھائیوں مٹی کے گلاس میں آدھا گلاس مٹی کا جس میں کھجوریں اچھی طرح ڈپ ہو جائے اس کو ڈپ کر لو. اور میرے بھائیوں صبح آپ وہ کھجوریں اس کی گٹلیاں نکال لو, اس کو پانی میں, اس کو گرائنڈ کیا جا سکتا ہے, کھجور کو پانی میں گرائنڈ کیا جا سکتا ہے. کیوں پانی میں گرائنڈ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ جتنا مرضی RPM اس کا گھومتا رہے وہ پانی ہے, تو پانی کو برن کرے گا, اس کے جو انگریڈینٹ اس کو برن نہیں کرے گا. میرے بھائی اس کو گرائنڈ کر کے دودھ میں ڈالو, اور اس پاؤڈر کے 5 چمچ اس کے اندر ڈالو, اور وہ دودھ کو اتنا پکاؤ, آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جائے,
یعنی مرد بھی پیے اور عورت بھی پیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہترین دوائی جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا. دیکھو جو بات اللہ کی زبان سے نکلی ہے اور سید الملائکہ نے سنی ہے اور سید الملائکہ کی زبان سے نکلی ہے, سید الانبیاء نے سنی ہے, کتنی بڑی ہوگی میرے بھائیوں. یہ جو کالا دانہ ہے نا کلونجی کا, اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. مگر سچ بتاؤ کبھی ہم نے اپنی کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا؟ وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ ہم نے نبی کو نا مسجد تک کے لیے رکھا ہوا ہے. اب مسجد تک دین کا معاملہ تو مسجد تک ہی ہے نا. گھر میں تو بھائی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے. اور جتنا مرضی کہہ لو, جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا تو نبی یاد نہیں آتا. سچ تو سب کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر یاد آتا ہے. میرے بھائیوں جس کی تربیت کی ہوگی نا, جو منہ سے بولا ہوگا وہی باہر آتا ہے. تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کالا دانہ کلونجی, اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. یہ لو. اور میتھی دانہ, میرے بھائیوں میتھی دانے کے اتنے فائدے ہیں. واللہ یورپ میں یوکے کے اندر یہ جو فینوگریک سیڈ ہے نا, مجھے وہاں پہ ایک ریسرچر ہے وہ مجھے بتاتا ہے, کہتا ہے شافت بھائی آپ بالکل سچ کہتے ہو, یہاں پہ فینوگریک سیڈ کیپسول کے اندر بھر کے نا 10 کیپسول $14 کے بیچتے ہیں. کیپسول کے اندر فینوگریک سیڈ بھر کے کتنے ڈالر کے بیچتے ہیں؟ کتنے پیسے بنتے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں پہ میتھی دانہ کتنے کا کلو آتا ہے, لیکن ہم کھائیں گے نہیں. میرے بھائیوں یہ برابر مقدار میں لو, کلونجی اور میتھی دانہ. یہ دونوں دوائیاں ہماری باڈی کے جتنے ہارمون ہیں ان کے جو امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے, اور بانجھ پن ہمارے کس پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جو انفرٹیلٹی ہے, یہ جو بانجھ پن ہے میرے بھائیوں یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہے. ہارمونل امبیلنس کی سب سے بہترین دوائی یہ کلونجی اور میتھی دانہ ہے. ان دونوں کو برابر مقدار میں لو, اس کو تھوڑا سا کوٹ لو اور 1 چمچ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دو. صحت کے اعتبار سے جسم بھاری ہے تو ٹیبل سپون, جسم کمزور ہے تو ٹی سپون بھگو کے رکھ دو. صبح اس میں ایک لیمن ملاؤ, اچھی طرح اس کو مٹی کے برتن میں بوائل کرو, مٹی کے برتن میں بھگو کے رکھو. مٹی کے برتن میں کیوں بھگونا ہے؟ تاکہ اس کی جو گرمی ہے وہ مٹی اپنے اندر ابزورب کر لے, جذب کر لے. پھر اس کو مٹی کے ہانڈی میں ابالو. جب یہ 1 گلاس پونا رہ جائے اس کو اتار لو, اس کو چھان لو اور اس میں 1 چمچ ٹی سپون اس میں شہد کا ملاؤ اور 1 ٹی سپون اس میں زیتون کا ملاؤ. شہد اور زیتون کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو مالش بھی کرنی ہے, جسم پہ لگانا بھی ہے اور اس کو کھانا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اور میرے بھائیو شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس میں شفا ہے. تو یہ بہترین علاج ہے. یہ پانی, اس کا پانی پیو. جب یہ پانی پی چکو اس کے تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد ایک دن 5 پھل اور ایک دن 5 سبزیاں چنے کے دانے کے برابر چھوٹا چھوٹا کاٹو. وہ جو کلونجی اور میتھی دانہ چھانا ہوا تھا اس کو اس کے اندر ڈالو, مکس کرو اور 1 چمچ کو 32 بار چبا کے کھا لو. یہ بانجھ پن کی بہترین دوائی ہے. اکثر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چکن بہت سی بیماریاں پیدا کرتا ہے. وضاحت کریں میرے بھائیو, امریکہ میں باقاعدہ اس کے اوپر ایک مہم چل رہی ہے کہ چکن کی وجہ سے وہ بیماریاں لگ رہی ہیں جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے. اور یہ تو آپ کے ماشاءاللہ ٹی وی چینل کے دکھا رہے ہیں. کیا چوک یا چونے کے برتن بھی مٹی کے شمار ہوں گے؟ نہیں جی. سرسوں کا تیل قابل استعمال بنانے والی اشیاء دوہرا دیں. 2 کلو سرسوں کے تیل میں 1 بڑے سائز کا پیاز, 5 لہسن کی تلیاں, 5 سبز مرچ, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو اور 1 چمچ زیرے کی, اس کو اچھی طرح براؤن کر کے تو اس کو آپ چھان کے اس کو آپ استعمال کرو. دانتوں میں درد کا علاج, دانتوں کی جتنی بیماریاں ہیں میرے بھائیوں مسواک کرو, مسواک کرو. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ خبر آپ کو چند دنوں میں ٹی ویوں میں بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی. $50 کی ایک مسواک بک رہی ہے. کتنے کی؟
یہ بھی آپ کو میری بات کہانی لگے گی، اگر آپ پاگل ہے $50 کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کتنے پیسے بنتے ہیں بھائی جان؟ انشاءاللہ یہ خبر جدو ٹی وی تے چلنی نا تسی آپ ہی کہنا واقعی یار وہ بندہ صحیح کہہ کے گیا سی. ہاں جی او بھائی جان اسپیشل تانوں انہوں نے کمرشل کر کے آ کے تانوں $50 دی بیچنی ہے باقاعدہ. اس کے اوپر جس بندے نے ایڈیٹنگ کی ہے نا اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا شافت بھائی آپ 100% سچ کہتے تھے. انہوں نے مسواک کے اوپر اتنی زبردست انفارمیشن لے کے آئے ہیں، اتنی انہوں نے 70 بیماریوں کا علاج مسواک میں دیکھے. اور وہ اس برانڈ کی یہ جو ایک ٹوتھ پیسٹ آتی ہے بہت مہنگی بکتی ہے فور ہینڈز، انہوں نے مسواک بنائی ہے. انہوں نے ابے نے بنائی ہے مسواک، کس نے پیدا کی ہے؟ اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے صرف فور ہینڈز کا نام لگایا اس کے اوپر، اور اس کو بڑی زبردست ڈبی کے اندر پیک کر کے کٹر ساتھ دے کے اس کو کٹر کو اندر ڈال کے اس کی پوری پیکنگ کر کے $50 قیمت رکھی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کر کے دیکھو 70 بیماریوں کا علاج ہے. بتانے والے کون تھے؟ میرے بھائیوں دانتوں کی بیماریوں کی سب سے بہترین دوائی میرے بھائیوں دنیا کا کوئی برسل جیسا نہیں ہے. برسل کہتے ہیں یہ جو ریشے ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کو صاف کر سکے صرف مسواک کے. اور جو دانت ہم صاف یہ جو مسواک ہوتی ہے نا اس کے برسل جو آگے ریشے سے نکلتے ہیں وہ جڑتے نہیں جاتے ہیں، ہم منہ میں آپ ہی توڑ دیتے ہیں، وہ خود ہی ٹوٹتے ہیں. میرے بھائیوں مسواک کرو. اور جو مسواک نہیں کر سکتے بہترین دانتوں کا علاج ہے کیلے سے برش کرو. کیلے سے میرے بھائیوں کیلا اتنی بیماریوں کا علاج ہے. اگر کسی کو دانتوں میں سینسٹیوٹی ہے، دانتوں سے خون آتا ہے، دانتوں سے اسمیل آتی ہے، 1 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو اور اس کو برش کے اپوزٹ سائڈ سے میش کرو اور میرے بھائیوں اس کو پیسٹ کرو. یہ کیلا سیم لائک ٹوتھ پیسٹ کی طرح جھاگ بناتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کی طرح دانت برائٹ کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کی طرح دانتوں کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے. اور سینسٹیوٹی یہ جو ٹھنڈا گرم لگتا ہے میرے بھائیوں 3 دن صبح دوپہر شام کرو، 3 دن کے اندر اندر یہ سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جو آج کل کا حجامہ کا طریقہ ہے کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ جو مسنون طریقہ ہے میرے بھائیوں وہ پہلے سینگ لگائے جاتے تھے، اس کو سنگی لگانا کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ سنگی لگانا. پہلے سنگی لگانا کہتے تھے. میکانزم ایک ہی ہے، میکانزم ایک ہی ہے. 10 سال سے شادی کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کافی علاج کروا لیے مگر ابھی تک محروم ہوں. یہ میرے نا یوٹیوب پہ ایک پورا علاج ہے مردانہ کمزوری کا، اس کے اندر 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. تینوں کو 1 مہینے بادام کاجو والا استعمال کرو، 15 سے 20 دن وہ سفید موسلی سیاہ موسلی والا استعمال کرو، اور 10 سے 15 دن سفید پیاز اور لہسن والا استعمال کرو. چہرے پر غیر ضروری بال کو کیسے ختم کرنا ہے میرے بھائیوں؟ جتنی خواتین کے جتنی ماؤں بہنوں کے چہروں کے اوپر یہ جو غیر ضروری بال ہے صرف سجدہ لمبا کرو. صرف میرے بھائیوں دیکھو کیسی کمال قدرت ہے. داڑھی بڑھتی ہے اور عورتوں کے بال گھٹتے ہیں، کیسی حکمت ہے. اچھا دونوں کو ایک جیسے کام کرنا چاہیے کہ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے؟ کام کیسا کرنا چاہیے؟ لاجیکلی کیسا کرنا چاہیے؟ لاجک تو ایک ہی ہونی چاہیے نا. بلڈ انرجی پرووائڈ کر رہا ہے تو مردوں کی داڑیاں بڑھ رہی ہیں، بال خوبصورت ہو رہے ہیں، بال گھنے ہو رہے ہیں، بال گرنے سے بچ رہے ہیں، تو خواتین کے کیوں جڑ رہے ہیں؟ میرے بھائیو اسلام کی بے شمار باتیں سائنس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. سجدہ لمبا کرو. سجدہ لمبا کرنے سے کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے کی حالت میں اس کو کیا مل رہا ہے تو وہ سر سجدے سے کبھی بھی اٹھائے نا. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے، میں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. صرف یہ چہرے کے جتنے غیر ضروری بال، چہرے کے ایکنی، پمپل، فریکل، بلیک سرکل، بلیک سپاٹ، یہ آنکھوں کے یہ جو چھائیاں پڑ جاتی ہیں، یہ جو ہلکے پڑ جاتے ہیں، صرف سجدہ کرو. صرف کر کے دیکھ لو. واللہ 1 ہفتے کے اندر اگر آپ کے دانے ختم نہ ہوں، آپ فون کر کے صرف اتنا کہہ دینا ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری باتیں بکواس تھی، اور انشاءاللہ یہ نوبت آنی. اور سجدے میں کس کے قریب ہو گئے؟ اور میرے بولوں کی لاج کس نے رکھنی ہے؟
میرے لیے تھوڑی کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ سجدہ کتنا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے خدشہ ہو جاتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو کبھی ہمارا بھی تو ایک سجدہ ایسا ہوا؟ میرے بھائیو 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو. جتنے لوگ یہ جو این کے لگی ہوئی ہیں، اگر اپنی این کے اتارنا چاہتے ہو سجدہ لمبا کرو، سجدہ، اور اس کے ساتھ اپنا تھوک صبح کو بسم اللہ پڑھ کے، رات کو دانت صاف کر کے سو، صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک آنکھوں کے اندر لگاؤ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار لوگ اس کے اوپر عمل کر کے فائدے لے چکے ہیں. چہرے کی یہ جو یادداشت کا پرابلم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا، سجدہ لمبا کراؤ، بہترین علاج ہے. اور اس کے لیے چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے ایک بہت پیاری چیز ہے میرے بھائیوں، بیسن لو، اس کے اندر گلاب کا عرق، یعنی جتنے بال ہیں اس کے حساب سے بیسن لو، اس میں گلاب کا عرق ملاؤ، دودھ ملاؤ، اس کو مکس کر کے وہ ایک پیسٹ بن جائے گا. اس پیسٹ کو لگاؤ اور رگڑ کے اس کو اتارو، 4-5 دفعہ لگاؤ گے وہ بال جو ہے وہ صاف اتار بھی دے گا. اور اس کے ساتھ یہ جو کلونجی اور میتھی دانے والا پانی ہے میرے بھائیوں، یہ جو بال آتے ہیں یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آتے ہیں، اور ہارمونل امبیلنس کی بہترین دوائی میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانہ ہے. اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کرو، بہترین ہے. کہ معدے کی جلن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ معدے کی جلن کو صرف ایک چیز سے ختم کیا جا سکتا ہے، کھانے کو اتنا چباؤ جتنے تمہارے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ اگر آپ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ جب پانی بن جائے گا تو کوئی جلن ہوگی؟ میرے بھائیوں معدے کی جلن کا ایک علاج ہے، ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کمر میں درد رہتا ہے، رات کو سوتے میں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، ٹانگوں میں بے چینی رہتی ہے، چہرے پر بال بھی ہیں. میرے بھائیوں یہ جو ہاتھ پاؤں کا سونا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گیس ہے. اور دوسری وجہ میرے بھائیوں یہ جو ہماری نروز ہوتی ہیں یہ سپریس ہو جاتی ہیں، یہ دب جاتی ہیں، اور میرے بھائیوں یہ دبتی بھی گیس کی وجہ سے ہی ہے. اس کا بہترین علاج، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، اور کھانے سے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو کتنا چباؤ؟ بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں رات کو 5 انجیر مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھو، صبح اس کو گرائنڈ کرو اور وہ پیو. ایک دن 5 انجیر، ایک دن 5 کھجوریں. مگر وہ لوگ یہ دونوں چیزیں نہیں لیں گے جن کو گردوں کی پرابلم ہے، کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہوتا ہے. نہ گردوں والے اس کو لیں گے، اور نہ ہی جن کو لیور کی ایک پرابلم ہوتی ہے سیروسس، اگر کسی کو لیور سیروسس ہے تو وہ اس کو نہیں لیں گے، یا جس کے اندر پوٹاشیم کا لیول آلریڈی بڑھا ہوا ہے وہ اس کو نہیں لیں گے. میری بہن آنکھوں میں کالا موتیا ہے، جب میری بہن کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے، سجدہ لمبا کرواؤ. میرے بھائیوں آنکھوں کی جتنی تکالیف ہیں، کسی کو کالا موتی ہے، سفید موتی ہے، نزدیک کی نظر کمزور ہے، دور کی نظر کمزور ہے، دو نظر آتے ہیں، دھندلا نظر آتا ہے، جالا نظر آتا ہے، آنکھوں کی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو، بہترین دوائی بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد. میرے بھائیوں کی جنگ کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ میرے بھائیوں ہم نے بھی سنا، یورپ نے بھی سنا. یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے سلائیوا تھراپی علاج بنا دیا، اور ہم نے کیا بنایا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور نعرے لگا کے جوش ٹھنڈا کر لیا. میرے بھائیوں غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے جب کاٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی اس کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا نکل آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی کی بازو ٹوٹی تھی، ان کے بازو پہ کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے گئے، صحابی زیادہ تھے، ان کی ہانڈی میں کیا ڈالا تھا؟ ایک کنویں کے اندر کیا ڈالا تھا؟ میرے بھائیوں ہم نے بھی سنا، یورپ نے بھی سنا. فرق کتنا ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ تھوک کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے. انہوں نے آج سلائیوا بیچنا شروع کر دیا. آج سلائیوا
واللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سلائیوا بکتا ہے, تھوک بکتا ہے, اور ہمارا تھوک کہاں جاتا ہے؟ میرے بھائیوں جب چیزوں کا علم نہیں ہوتا نا تو ایسے گلیوں میں پچکاریاں ماری جاتی ہیں, جگہ جگہ پہ تھوکا جاتا ہے. میرے بھائیوں اپنے تھوک کو دیکھنا چاہتے ہو یہ کتنا اچھا, یہ جتنے موٹے لوگ ہیں اپنے تھوک کو اپنے پانی میں ایڈ کر کے اپنے پیٹ کو دینا شروع کر دو. جتنے موٹے لوگ ہیں, زیادہ نہیں کہتا, اگر ایک مہینے میں 5 کلو وزن کم نہ ہو, 5 کلو وزن کے کتنے پاؤنڈ بنیں گے؟ 11 اور 12 کے درمیان بنیں گے. 12 پاؤنڈ وزن کم ہوتا ہے صرف آپ کے تھوک سے. ایک دن میں جو بندہ 6 گلاس پانی, آپ 3 بار روٹی کھاؤ, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو, اور آج کل 3 ٹائم تو سارے کھانا کھاتے ہیں, کتنے گلاس بنیں گے؟ صرف یہ جو پانی ہے اس کو اس طرح پیو جیسے میں پینے لگا ہوں, اور اس میں دیکھیے گا میرا تھوک کتنا اندر جاتا ہے. سائنس کہتی ہے جب یہ ہم پانی نگلتے ہیں نا تو جیسے ہم نگلتے ہیں یہ پانی حلق سے نیچے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سلائیوا بھی اندر جاتا ہے. ایک بندہ اس طرح پانی پیتا ہے جیسے میں پینے لگا ہوں, میرے گھونٹ گنیے گا میں کتنے پیتا ہوں. بسم اللہ. کتنے گھونٹ بھرے ہوں گے؟ کم سے کم 35 47 گھونٹ پیے میں نے. 47 پانی کتنا پیا ہے؟ تو میرے اندر میرے سلائیوا کتنا اندر جائے گا؟ 47 ٹائم سلائیوا اندر گیا. میرا پیٹ کیسا ہوگا؟ اپنے پیٹ بھی دیکھ لو, میرا بھی دیکھ لو. اور یہ آج کا نہیں, جو 93 کی پکچر دیکھے گا نا اس کو بھی یہی نظر آئے گا. میرے بھائیوں پانی صرف ایسے پیو, پانی صرف ایسے پیو. اچھا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اور یہ ساتھ ہی کیا آیا؟ یہ ڈکار کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں لوگ اپنے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ڈکار لینے کے لیے 7 اپ پیتے ہیں. اس کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں. کبھی کسی نے اینٹوں کو پانی لگتے دیکھا ہے کہ ڈرم چھوڑتے ہو؟ ہاں, یہ دیواروں کو جو پانی لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں؟ ہمارا بدن کس چیز سے بنا ہے؟ اینٹ کو اکائی کہتے ہیں نا, تو باڈی میں بھی سیل ہوتے ہیں, خلیے ہوتے ہیں نا, خلیے. تو ہمارا خلیہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو اس نے بھی پانی کو ویسے ابزارب کرنا ہے جیسے اینٹوں کا پانی ابزارب ہوتا ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. ابن خلدون نے نا اپنے مقدمے میں لکھا جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. میں پانی کیسے پی رہا تھا تو میں بنوں گا کیسا؟ تے جڑا پیوے گا گائے دی طرح, اونٹ دی طرح, گیندے دی طرح, اونٹ زرافے دی طرح, تو وہ کہنا بنے گا. اس کو نا حکیم لقمان کی اس بات سے سمجھو, جیسا ان ویسا من, اور جیسا من ویسا تن. اس کو سمپل سمجھ لو, اور سمپل کر کے سمجھ لو. سائنس کہتی ہے جو بندہ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرتا ہے وہ اس کو وہی پرووائڈ کرتا ہے. میں اس کو پانی کو کیسے پی رہا ہوں؟ اب دیکھو دوسرا سانس ہے, اس کے بھی صرف گنیے گا. میں چاہوں نا تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی پریکٹس کر چکا ہوں. میں نے ایک دفعہ وزن بڑھایا. وزن بڑھانا دنیا کا سوکھا کام, تے گھٹانا ہوتا تو بھی سوکھا.
میں نے اپنا وزن 87 کلو کیا، 87 کلو، اور میں نے 32 دن میں 18 کلو وزن کم کیا، صرف پانی پی کے۔ بڑھایا بھی پانی سے اور گھٹایا بھی۔ لوگ کھانے کے دوران تون کے پانی پیو، ایک لقمہ کھادا نال پانی، پھر لقمہ کھادا پانی، پھر لقمہ کھادا پانی۔ میرے بھائیوں یہ بیماری ہے، اور آپ کو پتا ہے قیامت کے قریب جو احادیث آتی ہے نا، اس میں بڑی توند حدیث ہے، اللہ کو ناپسند ہے یہ بڑی توند، اور قیامت کے قریب موٹاپا عام ہو جائے گا، یہ حدیث ہے، میں کہانی نہیں سنا رہا، جا کے علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا۔ اور اس کی سبب جو بتایا گیا، وہ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ تیزی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ سال جو ہے مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ تیزی کا کام کس کا ہے؟ ابھی آخری بوند پی کے دکھاؤں گا، پھر دیکھیے گا کہ کس کو کیا ملے گا۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ اس پانی کو جتنے پیار سے، جتنی محبت سے، جتنے آرام سے، جتنی تسکین سے، راحت سے، اطمینان سے لوگے تو یہ تمہارے اندر جا کے کیا دے گا؟ وہی کچھ دے گا۔ یہ دوسرا سانس دیکھیے گا میں کتنے پیتا ہوں۔ اس میں صحیح ہے 52 گھونٹ لیے۔ پانی کتنا پیا؟ اس کو سمپل سمجھ لو، تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں؟ اب اس کو سمپل سمجھو، دیکھو یہ پانی ہے، ابھی میں نے پہلے کتنے سپ لیے تھے؟ دوسرے میں کتنے لیے؟ کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 90۔ اب اس کو سمجھو، میرے اندر سلائیوا کتنا گیا؟ اور جو بندہ پانی پیتا ہے ایسے، الحمدللہ، اس کے اندر کتنا گیا؟ 2۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 گھونٹوں کے تو سلائیوا بھی 3 قطرے جائے گا، اور جس کے گئے 90 سے زیادہ مرتبہ اس کے اندر۔ میرے بھائیوں صرف پانی ایسے پیو، یقین جانو کہ جو جوڑوں کا درد، کسی کو قبض ہے؟ قبض کس کو ہے؟ اب آگے صحیح کہتے ہیں۔ باقی جنہوں نے اتنا سارے ہوئی۔ میرے بھائیوں یہ قبض کا بہترین علاج ہے۔ قبض کا، میرے بھائیوں قبض ہوتی ہے ایسیڈیٹی کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اور یہ جتنے لوگوں کو سینے میں جلن ہے، جتنے لوگوں کو گیس ہے، جتنے لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے، جتنے لوگوں کو بواسیر ہے، موقعوں والی بواسیر خاص طور پہ 15 دن میں صرف پانی ایسے پیو موقع جھڑ جاتے ہیں، صرف موقع۔ اچھا اس میں دوائی کہاں ہے؟ ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، اس کو اس دماغ سے سکون سے لینا ہے۔ کیسے لینا ہے؟ میرے بھائیوں جس بندے نے سکون کھانے اور پینے میں لے لیا، اس کی زندگی میں سکون آ گیا، کیونکہ جس کا جیسا ان ہونا ہے اس کا ویسا من بننا ہے، اور جس کا جیسا من بننا ہے اس کا تن ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر تن کو درست کرنا چاہتے ہو، لفظ کیا ہے؟ تن
درست. اسی کہتے ہیں تندرست. لفظ کیا ہے؟ تن درست. اگر اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہو صرف اپنے کھانے اور پینے کو سکون سے لو. یہ منہ کی بو ختم کرنے کا کوئی علاج بتا دیں میرے بھائیوں. صرف کھانے کو چبانا شروع کر دو. جو 32 بار چبائے گا اس کے منہ سے بو آئے گی. یہ جو السر کا علاج صرف کھانے کو 32 بار چبانا شروع کر دو. پیٹ کی چربی کم کرنے کا طریقہ ابھی بتایا, پانی ایسے پیو. گرم چیز کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے, صرف کھانے کو چبانا شروع کر دو. میرے بھائیوں یہ جو الرجی ہے نا اس کو سمجھ لو. جتنی چیز کو جلدی جلدی کھاؤ گے, جتنی جلدی جلدی کھاؤ گے, جتنی جلدی جلدی کھاؤ گے, جلدی کا کام کس کا ہے؟ شیطان. کس سے بنا ہے؟ اور جب آپ کو جلن ہو, چاہے سینے میں ہو, چاہے پیشاب کرتے ہوئے, چاہے پخانہ کرتے ہو, تو یقین کر لینا کہ تم لوگوں نے وہ کام کیا ہے جس کو اللہ نے پسند ہے. یہ الرجی کا علاج ہے. کھانے کو اچھی طرح سکون سے چباؤ. صورت انزال کا جو آپ نے بتایا, پیاز اور شہد, اس کے کھانے سے منہ بدبو آتی ہے, اس کا طریقہ بتا دیں. اس کو گرم کر کے لو بھائی صاحب. اس کے کتنی دیر بعد کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں؟ اس کو لکھ کرنے کے بعد آپ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کھا پی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری امی کے بلڈ پریشر اور گھٹنے درد ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے آسان سا اس کا بتانے لگا ہوں, اور اتنا آسان. سبز دھنیا اور سبز پودینہ. سبز دھنیا اس کو ویسا رگڑ لو, اور جیسے سکنجوی بناتی ہو نا چینی والی, میرے بھائیوں گڑ والی سکنجوی بناؤ, اور وہ رگڑا ہوا 1 چمچ اس کے اندر ڈال کے ایک صبح پیو, ایک دوپہر پیو. بہترین علاج ہے. 5 دن میں وہ بلڈ پریشر جس کے لیے لوگ کیپوٹین تک کھاتے رہے, 5 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. گھٹنے درد ہوتے ہیں, وہ پتہ نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں, سے زیادہ چلا. ڈاکٹر صاحب ایک بچہ 4 سال کا جب وہ روتا ہے تو سانس الٹ جاتا ہے, ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, کتنی دیر بعد جا کے ٹھیک ہوتا ہے. یہ جتنے بچے روتے روتے جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ میں غصہ ہے. میرے بھائیوں جتنے بچے ضد کرتے ہیں, جتنے بچے روتے روتے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, سانس الٹ جاتا ہے, اس کے والدین کو کہو اپنے وضو اور غسل کے پانی سے اس کو غسل دے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کی جتنی بیماریاں وہ ماں باپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور یہ میں کو کہانی نہیں سنا رہا, بیماری آتی ہے گناہوں کی وجہ سے. ایک مفتی صاحب نے مجھے کہا شیخ صاحب ایک تو نبی کو اتنی بیماری آئی. میں کہ ہاں وہ دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری آئی گناہوں کی وجہ سے یا درجات کی بلندی کی وجہ سے. تو جو انبیاء پہ آئی ان کے درجات کی بلندی, اور جو ہم پہ آئی. تو ایک صحابی کھڑے, اللہ کے نبی اگر یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے تو بچے کو بیمار ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے. اور یقین مانو جن کے بچے کریٹیکل بیماریوں میں مبتلا ہے نا, ایسی بیماریاں جو جن کو سائنس کو سمجھ نہیں آ رہی, ڈاکٹروں کو پتہ نہیں لگ رہا, میرے بھائیوں ماں باپ اپنے وضو پہلے توبہ کریں, پھر اپنے وضو اور غسل کے پانی سے اس کو غسل دیں. یقین جانو اتنے بچے ٹھیک ہوئے ہیں, اتنے بچے ٹھیک ہوئے, اب تو مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے. ایک بچی کے بارے میں بتاتا ہوں, اس کو جب اس کے ماں باپ لائے نا ایسے اٹھا کے لائے تھے, 3.5 سال کی بچی تھی, اور وہ سانس ایسے لیتی تھی, ایسے کھینچ کھینچ کے. ڈاکٹر نے کہا اس کا پیدائشی ایک لنگ بنا ہی نہیں, پھیپڑا لنگز ایک لنگ بنا ہی نہیں, اور ایک لنگ 75% ڈیمیج ہے. اور اس کی بڑی بہن بھی ایز اٹ اسی حالت میں, اسی سٹیج میں, اسی طرح ایسے مری تھی. میں نے اسے کہا, میں کہ بھائی صاحب اس کو گھر لے جاؤ اور ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے اس کو 11 دن غسل دو. واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 11 دن انہوں نے غسل دیا. 15 دن کے بعد وہ آؤٹ آف سٹی سے آئے تھے, 15 دن کے بعد وہ واپس آئے. وہ مریض جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اس کو گھر لے جاؤ, یہ نہیں بچ سکتی. واللہ یوٹیوب پہ جاؤ, ڈاکٹر محمد شرافت علی لکھو, وہاں پہ میری بے شمار آپ کو ویڈیو ملیں گی. اس میں ایک وہ ویڈیو ہے جس میں ایک باپ اور بیوی اپنی ایک بچی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھو, وہ آپ کو بتائیں گے اس کو پرابلم کیا تھی, ڈاکٹروں نے کہا کیا تھا, اور اس نے اس کا علاج کیا کیا. اور ایک ویڈیو اور ہے جس میں 22 سال سے, ایک بچے کی عمر 22 سال, وہ پیدائشی مزدور تھا, پیدائشی
اور پیدائشی معذور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بول بھی نہیں سکتا. میرے بھائیوں پیدائشی معذور الحمدللہ جو چل نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی ویڈیو ہے, وہ خود بتائے گا اور اس کا باپ بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کیا کیا, اس سے پہلے کیا کیا ہو چکا تھا, ہم کیا کیا ٹریٹمنٹ کروا چکے تھے, اور جب ڈاکٹر شرافت کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اس ویڈیو کو دیکھیے گا. بچوں کی بیماریاں ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. عمر 5 سال نہ تو دودھ پیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے. یہ دیکھو یہ بچہ ہے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے. بلکہ اس سے مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. کسی کا ایسا بچہ ہے جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کافی سارے بچے ہوتے لو, اس بچے کو اس کی ماں وضو کرے اور اس کا باپ وضو کرے, دونوں پانی میں گرم پانی ایڈ کر کے اس سے نلا دو. کوئی ایسا بچہ جس کا اسکول جاتے ہوئے چیخیں مارتا ہو, روتا ہو, ضد کرتا ہو, صرف اس دن اس کو واپس لے آؤ, ماں باپ کے وضو کے پانی سے اندر گرم پانی ایڈ کرو, اس پانی میں ماں باپ کے وضو کا پانی لو, غسل کا پانی لو, اس میں گرم پانی ایڈ کرو, اس سے بچے کو نلا دو. اگلے دن اگر وہ بچہ خود اٹھ کے آپ کو نہ کہے کہ بابا مجھے اسکول چھوڑ کے آؤ, تو پھر آگے کہنا. اور یہ کوئی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار نہیں, انکاؤنٹیبل ٹائم اس کو میں دیکھ چکا ہوں, ایکسپیرینس کر چکا ہوں. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور زندگی بھر ایسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ, کیونکہ میرا علاج تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو دودھ بھی نہیں پیتا, اس کو بھی کہو کہ اپنی ماں کو, یہ جو اس کی والدہ ہے اس کو اپنے وضو اور غسل کے پانی سے پانی گرم کر کے, کبھی سردی ہے تو اسے سردی سے بھی بچائے. اس کا یہ کرے, بہت کمزور ہے, وزن 13 کلو ہے, صبح کے ٹائم تو کچھ نہیں کھاتا اور پیٹ بھی خراب رہتا ہے. زبردستی کھلائیں تو الٹی کر دیتا ہے. کسی بچے کو کبھی زبردستی مت کھلاؤ, کسی بچے کو کبھی. اگر ایک بچہ زبردستی آرام سے نہیں کھا رہا تو ہم اس کو کھانا کیسے کھلا سکتے ہیں؟ صرف اس کو کہانیاں سناؤ, اس کو کہانیاں سناؤ. میرے بھائی اور اب تعالیٰ نے ہمیں بھی کوئی بہت گہری بات بتانی ہوتی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہلے کہانی سناتا ہے, اس کہانی کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت کی بات بتاتا ہے, تاکہ وہ حکمت کی بات اس کہانی کے ساتھ ہی ہمارے اندر داخل ہو جائے. اپنے بچوں کو کہانی ایسی سناؤ جس میں کھانے ہیں, جس میں پینے ہیں, جس میں دودھ پینا ہے, جو چیز کھلانا چاہتے ہو اس کہانی میں اس کا تذکرہ لے کے آؤ کہ وہ جو فلانا بادشاہ تھا وہ ایسا کرتا تھا, شہزادہ ایسا کرتا تھا, وہ ایسا کرتا تھا. سائنس کہتی ہے بچے کو جتنا موٹیویٹ کرتے جاؤ گے, جتنا موٹیویٹ کرتے جاؤ گے, یہ موٹیویشنل سپیکر جتنے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا کرتے ہیں, وہ موٹیویٹ ہی کرتے ہیں. اور ایک وقت ہوتا ہے ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, دوسرا وقت ہوتا ہے مشرک چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں, اب ہم یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. تو بچے کو کہانیوں کی صورت میں موٹیویشن کرو, کبھی بھی بچے کے اوپر ضد. اس کو حکیم لقمان نے بڑی پیاری بات کہی, اور یہ طریقہ صرف بتانے والے حکیم لقمان ہیں. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیسے پکارتے تھے؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ میرے بھائیوں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, یہ لفظ قرآن میں صرف آیا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور یورپ نے اس کو کہہ لیا. یورپ کہتی ہے جس کے جتنے بچے ضدی ہیں ان کو یہ لفظ بولو, ان کو اے میرے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, میں باہر تھا, وہاں ایک اسکول میں انہوں نے لا بنایا تھا کہ کوئی بچہ یہ میرے پیارے کے علاوہ جملہ نہیں بولے گا. کسی نے ٹیچر کے پاس کمپلین لے جانی تھی تو وہ کہتا تھا میرے پیارے ٹیچر جان, میرے پیارے استاد, یا میرے پیارے جو بھی اس کو کہتا تھا, وہ کہتا تھا میرے پیارے بھائی فاروق نے مجھے اس طرح مارا ہے. سچ بتاؤ, جب وہ جا کے کمپلین اس طرح کرے گا, اس کے دل میں نفرت ہوگی کہ محبت ہوگی؟ کیونکہ اس کو سمپل سمجھ لو, سائنس کہتی ہے جو لفظ نکالو گے وہ امیج بنے گا. جب اس نے کہا میرے پیارے بھائی نے, تو اس کا امیج کیسا بنے گا؟ پازیٹیو اور نیگیٹو. وہ تصویریں بنے گی کہ خوفناک بنے گا؟ اس کو سمپل سمجھ لو, جو ہم نے پہلی بات کی تھی نا, جب ہم لفظ بولتے ہیں وہ تصویریں بنتی ہیں, اور ہر بندے کی تصویریں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. اگر اس نے بولا اچھا, اس نے بولا خیر, اس نے بولا بھلائی کا لفظ, اس نے اچھائی کا لفظ, محبت کا لفظ, پیار کا لفظ, چاہت کا, رغبت کا, یہ حکمت کا, دنائی کا, سارا اچھے لفظ بولے, اس کی پکچر کیسی بنے گی؟ اچھی بنے گی. اور یہ ساری اچھی تصویریں اس کو اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ پہ لے جائیں گی, جو اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ سے کیا کہتے ہیں؟ جنت. اور جس نے لفظ بولے ہوں گے مایوسی والے, اداسی والے, دکھ والے,
درد والے، غم والے، کرب والے، اذیت والے، تکلیف والے، گندگی والے، پشیمانی والے، وہ اداسی والے، تو اس کی تصویریں کیسی بنیں گی؟ سائنس کہتی ہے اس کی تصویریں بنیں گی کربناک، خوفناک، ہیبتناک، دہشتناک. تو وہ ساری تصویریں اس کو کہاں لے جائے گی؟ جو اس کائنات کی سب سے کربناک جگہ کون سی ہے؟ خوفناک جگہ کون سی ہے؟ دہشتناک جگہ کون سی ہے؟ اور یہ تصویریں اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گی. میرے بھائیوں، یہ جو ہم بول رہے ہیں، صرف اپنے بول اچھے اچھے کر لو،